نکاح کے بعد کمرے کا ماحول عجیب سا سناٹا لیے ہوئے تھا۔ باہر آنگن میں زارون بیٹھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ کشادہ کندھے، وجیح چہرہ اور مضبوط شخصیت اس کے رعب کو اور بڑھا رہی تھی، لیکن اس کی سب سے نمایاں پہچان اس کی آنکھیں تھیں، گہری، شوخ اور دلکش آنکھیں جن میں ایک انوکھا جادو تھا، جیسے کوئی بھی لمحہ ان کی گہرائی میں ڈوب جائے۔ ادھر کمرے میں حورین خاموشی سے بیٹھی تھی۔ نکاح کے بعد دل پر ایک انوکھا بوجھ سا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا جوڑا بدل لیا اور ایک سادہ سا نائٹ ڈریس پہن لیا، بال کھلے چھوڑ دیے اور کمبل اوڑھ کر بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اندھیرا اور سکوت ماحول کو اور گہرا بنا رہا تھا۔ حورین نے آنکھیں بند کر لیں، لیکن دل کے اندر سوالات اور خوف کی ایک لمبی قطار جاگ رہی تھی۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ کیا واقعی یہ سب میری زندگی کی حقیقت ہے یا بس ایک خواب؟ ادھر زارون کی نظریں بار بار اس دروازے کی سمت اٹھتی رہیں۔ اس کی مضبوط شخصیت کے پیچھے ایک انجانا اضطراب چھپا ہوا تھا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ رشتہ کیوں دل کی دھڑکنوں کو بے قابو کر رہا ہے۔ کمبل کے اندر سمٹی حورین نے خود کو اور زیادہ چھپا لیا، جیسے اندھیرا ہی اس کے آنسوؤں کا گواہ بن جائے۔ زارون کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ حورین کو مزید تنگ کرے۔ اس نے سوچا بس خاموشی سے آ کر بستر پر لیٹ جائے گا اور آنکھیں موند لے گا۔ وہ آہستگی سے آیا اور سکون سے اس کے پہلو میں لیٹ گیا، مگر اگلے ہی لمحے حورین تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سرخ تھیں اور ہونٹ غصے سے کانپ رہے تھے۔ وہ اپنا تکیہ اٹھا کر نیچے زمین پر آ کر لیٹ گئی۔ زارون نے یہ منظر دیکھا تو اس کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اٹھا اور سخت لہجے میں بولا، اوپر آ جاؤ حورین۔ مگر حورین نے جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ خاموشی سے چہرہ دوسری طرف موڑ کر آنکھیں موند گئی۔ زارون کا صبر جواب دے گیا۔ وہ نیچے آیا، ایک جھٹکے میں اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور آواز میں قہر۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آخر کیوں پیار سے میری کوئی بات نہیں مانتی؟ کیوں مجھ سے دور بھاگتی ہو؟ حورین نے ہچکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کے لہجے میں ہمت اور بغاوت کی جھلک تھی۔ کیونکہ یہ نکاح زبردستی کا ہے اور آپ مجھ سے ہمیشہ دور رہیں گے، ورنہ میں سب کو جا کر بتا دوں گی کہ ہم پاکستانی ایجنٹس ہیں۔ یہ سن کر زارون کے چہرے پر غصے اور حیرت کے آثار ایک ساتھ ابھر آئے۔ اس کی گہری آنکھوں میں اضطراب کی چمک دوڑ گئی، جیسے وہ لمحہ بھر میں سب کچھ ہارنے کے دہانے پر کھڑا ہو۔ زارون کا ضبط یکدم ٹوٹ گیا۔ اس نے غصے سے آنکھیں سختی سے بند کیں اور اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پوری قوت سے دیوار پہ جا لگا۔ دھڑام! کمرے میں زوردار آواز گونجی۔ حورین خوف سے کانپ اٹھی۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، سمٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی جیسے ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے۔ زارون کچھ لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ اس کی سانسیں بھاری تھیں اور آنکھوں میں شدت کا طوفان بھرا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس لمحے اپنے جذبات پر قابو نہ پایا تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ حورین آہستہ سے لرزتی ہوئی آواز میں بولی، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ زارون نے گہری سانس لی، مگر آنکھوں میں سرخی اور ماتھے کی رگیں اس کی اندرونی جنگ کا پتہ دے رہی تھیں۔ وہ صرف اتنا کہہ پایا، کیونکہ تم میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہو اور میں اپنی کمزوری ہارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ زارون نے گہری نظریں حورین پر گاڑ دی۔ اس کی آواز بھاری اور فیصلہ کن تھی۔ تم سے ایک سیدھا سوال کروں گا اور مجھے اس کا سچا جواب چاہیے۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ حورین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیسا سوال ہے؟ اس کے لب کپکپائے مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ زارون نے اس کا بازو تھام کر ہلکا سا اپنی طرف کھینچا۔ اس کے لمس کی شدت سے حورین کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولا، جواب دو حورین۔ حورین نے ایک لمحہ آنکھیں جھکائے رکھا، پھر آہستہ مگر واضح الفاظ میں کہا، ہاں میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر زارون کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ اس کے ماتھے پر بل ابھرے، آنکھوں میں حیرت اور دل میں شدید چبھن محسوس ہوئی۔ اس کی حالت قابل رحم ہو گئی تھی، جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہو۔ زارون کی آواز بھر آئی، کون ہے وہ؟ حورین نے ہمت جتاتے ہوئے دھیرے سے کہا، میرا ایک کزن ہے، وہ مجھے پسند ہے، ہم شادی کرنا چاہتے تھے۔ یہ جملہ سنتے ہی زارون نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔
چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہ ہو۔ آنکھوں کی چمک بجھ گئی تھی۔ سرد لہجے میں اس نے کہا، آج کے بعد میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، اور پاکستان پہنچتے ہی تمہیں اس نگاہ سے آزاد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حورین نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے سکون کا کوئی بوجھ اپنے دل میں اتار رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون کی جھلک آئی، مگر آنکھوں کے اندر کہیں نہ کہیں انجانی گھٹن باقی تھی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ زارون نے خود کو بالکل الگ کر لیا تھا۔ وہ صرف ضرورت کے وقت بات کرتا، باقی وقت خاموش رہتا۔ دونوں ایک ہی بستر پر ضرور سوتے تھے، مگر زارون ہمیشہ دیر سے آتا اور حورین کے جاگنے سے پہلے کمرے سے نکل جاتا۔ دن کا زیادہ تر وقت وہ انکل کے ساتھ کاموں میں مصروف رہتا۔ ایک شام زارون گھر لوٹا تو حورین نے خاموشی سے ایک گلاس پانی اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ زارون نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، بس گلاس لیا، ایک ہی سانس میں پانی پیا اور میز پر رکھ کر بغیر کچھ کہے آگے بڑھ گیا۔ حورین چند لمحے دروازے کے پاس کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ کمرے میں واپس آ گئی۔ اس کے چہرے پر سختی، آنکھوں میں خفگی تھی۔ گلاس ہاتھ میں تھامے وہ خود سے بڑبڑانے لگی، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اتنا غرور، اتنی اکڑ، ایک بار مجھے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ کیا سمجھتا ہے، جتانا کیا چاہتا ہے؟ اس کے لب کانپنے لگے، آواز بھاری ہو گئی، لیکن پھر وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ دل نے جیسے آئینہ دکھایا ہو۔ یہی تو تم چاہتی تھی نا حورین، کہ وہ تم سے دور رہے؟ پھر اب کیوں دل کو سکون نہیں مل رہا؟ کیوں یہ خاموشی کا بوجھ اتنا گہرا لگ رہا ہے؟ جھوٹ کے کانٹے دل میں چبھنے لگے تھے۔ زارون کو کسی اور کا نام بتا کر اس سے دوری تو بنا لی تھی، مگر اب خود حورین کی روح کو بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ آنٹی کمرے میں داخل ہوئی تو حورین فوراً ادب سے کھڑی ہو گئی۔ آئیں آنٹی، بیٹھیں۔ آنٹی نے شفقت سے مسکرا کر حورین کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹی تم بھی مجھے ماں جی کہا کرو جیسے زارون کہتا ہے۔ حورین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، نظریں جھک گئی۔ جی ماں جی۔ ماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھا لیا، دونوں بیڈ پر ساتھ بیٹھ گئیں۔ بیٹی ہم کچھ دنوں سے محسوس کر رہے ہیں کہ زارون بہت پریشان رہتا ہے۔ شادی کی وہ رونق، وہ خوشی تم دونوں کے چہروں پر نظر ہی نہیں آتی، سارا دن کاموں میں لگے رہتے ہو۔ اس لیے ہم نے تم دونوں کے لیے 3 دن کے لیے ہوٹل کا کمرہ بک کروایا ہے، وہاں گھومنے پھرنے کی جگہ بھی ہیں، تم دونوں انجوائے کرنا۔ یہ دیکھو کل شام کی ٹکٹس ہیں، اپنا اور زارون کا سامان پیک کر لینا۔ حورین حیرت سے ٹکٹوں کو دیکھتی رہ گئی، دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا اور ہلکی سی بے چینی بھی۔ رات کو دیر تک وہ جاگتی رہی، زارون کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں بار بار بند ہوتی اور وہ جھٹکے سے جاگ اٹھتی۔ اچانک دروازہ کھلا، حورین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ زارون نے بس ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور سیدھا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ حورین وہیں کھڑی رہی۔ جب زارون باہر آیا، اس کے بھیگے بالوں سے قطرے گر رہے تھے، وہ تولی سے انہیں خشک کر رہا تھا۔ سیاہ قمیض میں وہ اور بھی دلکش لگ رہا تھا۔ حورین کی نظریں ایک پل کو اس پر جم گئیں۔ زارون نے براہ راست پوچھا، کوئی کام ہے؟ حورین کے ہونٹ کپ کپائے۔ نہیں وہ زارون نے اس کی جھجک کو محسوس کیا۔ حورین نے فوراً ٹکٹ اس کی طرف بڑھا دی، یہ انکل آنٹی نے دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً پلٹی اور اپنے بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ زارون نے ٹکٹ دے کر کہا، تو تم منع کر دیتی، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ تم فکر نہ کرو، میں صبح منع کر دوں گا۔ یہ سن کر حورین کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، جیسے شیشے کی کرچیاں دل میں اتر گئی ہوں۔ اس نے کروٹ بدلی تو اس کا چہرہ زارون کے سامنے آ گیا۔ ایک لمحے کو دونوں کی نظریں ملیں۔ زارون فوراً نظریں چرا کر کروٹ بدلنے لگا، لیکن اسی لمحے حورین نے ہمت کر کے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ دیا۔ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ زارون نے چونک کر پوچھا، کیسے؟ مجھے کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ مجھ سے ٹھیک سے بات بھی نہیں کرتے آپ؟ انکل آنٹی کے ایک کہنے پر شادی تو کر لی، لیکن اب کیوں مجھے خود سے دور کر رہے ہیں؟ زارون کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھا گئی، وہ آہستہ سے بولا، تم جانا چاہتی ہو؟ حورین گھبرا گئی، نہیں میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ زارون نے ہلکی سی سانس لی اور نرمی سے بولا، ٹھیک ہے، صبح میں پیکنگ کر لوں گا، تم اپنی دیکھ لینا، ہم چلیں گے۔ ہوٹل پہنچتے ہی زارون نے حورین کو روم کی چابی تھمائی، تم جاؤ اوپر روم نمبر 13 میں کار سے بیگ لے کر آتا ہوں۔ حورین نے چابی پکڑی اور لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔
کچھ ہی دیر بعد زارون بیگ لے کر آیا تو لفٹ کے دروازہ بند ہونے ہی والے تھے۔ اس نے جلدی سے قدم اندر رکھا اور دوبارہ دروازہ کھل گیا۔ لیکن جو منظر اس کے سامنے تھا وہ ناقابل برداشت تھا۔ حورین کے دوپٹے پر گرما گرم کافی گر گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ہلکی سی جلن ہوئی تھی تو پاس کھڑا ایک اجنبی مرد فوراً جھک گیا۔ اس نے حورین کا ہاتھ تھام کر اس پر پھونک ماری۔ زارون کی رگوں میں خون کھول اٹھا۔ اس نے بنا لمحہ ضائع کیے حورین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں کھینچ لیا۔ اس کی نگاہیں شعلے برسا رہی تھیں۔ اجنبی گھبرا کر بولا، سوری، بائی مسٹیک ہو گیا۔ اگر زیادہ درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ زارون کے لب کھلنے ہی والے تھے کہ حورین نے فوراً کہا، نہیں، اٹس اوکے، آپ نے کون سا جان بوجھ کر کیا ہے؟ وہ آدمی مسکرا کر بولا، سو سویٹ آف یو۔ زارون کے اندر طوفان مچ گیا تھا مگر وہ خاموش رہا۔ کمرے میں پہنچتے ہی حورین سیدھا واش روم میں چلی گئی۔ زارون کے ذہن سے وہ منظر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کسی اور کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی، تمہارے لمس کو چھونے کی؟ اس کے ہاتھ بار بار مٹھی کی شکل میں بند ہو رہے تھے۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ غصے سے سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اچانک اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ٹیلی فون اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ زارون نے جا کر کچھ وصول کیا۔ حورین باہر نکلی تو حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ زارون نے خاموشی سے باکس اس کے سامنے رکھا۔ حورین نے کپکپاتے ہاتھوں سے ڈبہ کھولا تو اس کے اندر سرخ روسی جوڑا جگمگا رہا تھا۔ زارون کی آواز کرخت اور حکم دینے والی تھی، یہ پہن کر آؤ، 5 منٹ ہے تمہارے پاس۔ حورین کے لب کپکپائے، لیکن یہ کیوں؟ زارون اس کے قریب آیا، آنکھوں میں سلگتی ہوئی آگ تھی۔ اگر یہ نہ پہنا تو جو سزا ملے گی اس کی ذمہ دار خود تم ہوگی۔